الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں فرشتے ان غلاموں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں محمد مصطفیٰ کی جو اطاعت کرتے رہتے ہیں نہایت قابل قدر جناب صدر جلسہ اسٹیج پر جلوہ افروز محتر اور محترم حضرات علماء کرام دور دراز سے تشریف لانے والوں ملک و ملت کے پیارے غیور مسلمانوں عزیز بچوں میری پردہ نشین لاڈلی ماں اور بہنوں میں اس وقت بلایا گیا ہوں جس وقت اس موسم کی رات میں جاگنا کوئی آسان نہیں ہے مگر آپ حضرات
اتنے تر و تازہ بیٹھے ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ بس شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو اور آپ کی اس عقیدت کو اور دینی مدارس کے اس لگاؤ کو موت تک سلامت رکھے، اور اس کی برکت سے اللہ عافیت کے ساتھ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ آج کے جلسے کا مکمل عنوان اگر ایک لفظ میں بیان کیا جا سکتا ہے تو وہ ہے علم دین کی اہمیت۔ اور 3 دن سے بڑے بڑے علماء اکرام اور ان میں 2 عالم ایسے آئے جن سے میں نے باقاعدہ حدیث پڑھی ہے، یعنی ہمارے استاد بھی آ چکے، حضرت مولانا سلمان صاحب، حضرت مولانا خالد بیگ ندوی، اور اب آیا ہے ایک معمولی طالب علم کا نمبر جسے جمیل کہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عام طور سے لوگ دور سے آنے والوں کو اہمیت کچھ زیادہ دے دیتے ہیں، ایکسٹرا دیتے ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمیں جس شخص نے اس کرسی پر بلایا، جو ہم سے پہلے اپنا درد آپ کی عدالت میں رکھ رہا تھا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھ سے کہیں زیادہ صلاحیت کا وہ مالک ہے، لیکن گھر کی مرغی دال برابر اسے کرو گے کیا؟ دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے ہمارے۔ بہرحال آپ حضرات نے عقیدت اور محبت کے ساتھ مجھے بلایا ہے اور سننے کا ارادہ کیا ہے، تو ساتھ میں دعا کر دو میں بھی کچھ سنا کر آپ کی عدالت سے رخصت ہو جاؤں۔ علم دین کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں ایک حالات کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور آپ اس سے اندازہ لگا لو گے کہ علم دین کی قدر اور اس کا مقام اور اس کی عظمت اور اس کی شان کیا ہے۔ آدم کے زمانے میں اللہ نے علم دین کے حصول کے لیے کوئی پیغام نازل نہیں کیا۔ 1,24,000 نبیوں میں سے علماء کی مقدس جماعت باصلاحیت علماء کی، اس لیے کہ یہ بہار کی دھرتی کے علماء ہیں، اور چاہے وہ دارالعلوم دیوبند ہو یا ندوۃ العلماء ہو یا مظاہر العلوم سہارنپور ہو، ان تمام اداروں کے اندر یہ مشہور ہے کہ اول پوزیشن بہاری کے علاوہ کوئی لا ہی نہیں سکتا ہے۔ تو بہار کی مٹی سے جو مولوی پیدا ہوتا ہے وہ بہت صلاحیت کا مالک ہوتا ہے، اور ان کی موجودگی میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 1,24,000 نبیوں میں سے کسی نبی پر اللہ نے فلسفہ تعلیم کا حکم نہیں دیا۔ نوح سے نہیں کہا پڑھیے، عیسیٰ سے نہیں کہا پڑھیے، داؤد سے نہیں کہا پڑھیے، یحییٰ سے نہیں کہا پڑھیے، زکریا سے نہیں کہا پڑھیے، ارے موسیٰ کلیم اللہ سے نہیں کہا پڑھیے، ابراہیم خلیل اللہ سے نہیں کہا پڑھیے، حضرت یوسف صدیق اللہ سے نہیں کہا پڑھیے، یعقوب خلیفۃ اللہ سے نہیں کہا پڑھیے۔ 1,24,000 نبیوں میں سے کوئی ایک نبی ایسا نہیں جس پر تعلیم کا حکم آیا ہو کہ آپ پڑھیے۔
اللہ اکبر و کبیرہ لوگوں اندازہ لگاؤ توریت آیا انجیل آیا زبور آیا بڑی بڑی کتابیں آئی موسیٰ کلیم اللہ پر چھوٹا ٹکڑا صحیفے کے انداز میں آیا تمام نبیوں پر اللہ کا پیغام آتا رہا تمام نبیوں پر اللہ کا دستور آتا رہا تمام نبیوں کو اللہ نے طریقہ تبلیغ بتاتا رہا تمام نبیوں کو اللہ نے لاڈلا فرمایا لیکن اندازہ لگا تو کتنی پیاری امت ہے تیرا نبی اللہ کا کتنا لاڈلا ہے تو کتنی لاڈلی امت ہے ساری نبیوں سے اللہ نے جس پیغام کو چھپایا جب امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ عبداللہ کے یتیم کے دامن میں نبوت لانا چاہا تو سب سے پہلے بلا کر فرمایا میرے محبوب اقرا آمنہ کے در یتیم اقرا حلیمہ کے لاڈلے اقرا کہو تعلیم حاصل کرو علم حاصل کرو اللہ اکبر و کبیرہ او میرے یارو اللہ کے پڑھانے کا انداز تو دیکھو پوچھو مکے کی بھیڑ میں یہ حکم آیا مولانا آیا نہیں عوام کے درمیان جب کائنات کا شہنشاہ بیٹھا ہے تو یہ حکم آیا فرمایا نہیں بازار میں یہ حکم آیا فرمایا نہیں ارے بیوی کے پاس جس وقت امام الانبیاء ہے اس وقت یہ قانون آیا فرمایا نہیں میں نے تصور کی دنیا میں اپنے رب سے پوچھا سارا پیغام مکے میں حج کی فرضیت مکے میں نماز مدینے میں زکات مکے میں صدقہ خیرات مدینے میں اللہ میاں سارا پیغام یہاں تک کہ توحید کا پیغام آپ نے مصطفیٰ کو شہروں میں عطا فرمایا لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب پڑھنے کا حکم دے رہے ہو تو تنہائی میں بھی غار حرا کے اندر بلایا میں آپ سے یہاں پہ رک کر کے